بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر حسنات ایک پاکستانی ڈاکٹر ہیں جو دل کے امراض کی ماہر ہیں۔ آپ کا تعلق لاہور سے ہے۔ لیڈی ڈیانا کی موت کے بعد اخبارات میں بہت چرچا رہا کہ لیڈی ڈیانا ان کے عشق میں مبتلا تھی اور اس میں ماری گئی، مگر ڈاکٹر حسنات اس سے شادی پر تیار نہ ہوئے۔ ڈاکٹر حسنات نے اس بارے میں ہمیشہ خاموشی اختیار کی، مگر اب تقریباً ایک دہائی سے بھی زیادہ گزرنے کے بعد انہوں نے اپنی خاموشی توڑی اور بتایا کہ ان کی اور لیڈی ڈیانا کی دوستی کیسے ہوئی اور پھر کیوں ان کی علیحدگی ہوئی اور شادی نہ ہو سکی۔ ان کا یہ خصوصی انٹرویو برطانوی اخبار دی سن نے شائع کیا، جس کا ترجمہ قرائن کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ لیڈی ڈیانا کی موت کی ایک دہائی سے زیادہ گزر چکی ہے، مگر میں اسے اب بھی نہیں بھلا سکا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی اس بارے میں لب کشائی نہیں کی، نہ ہی کبھی اس معاملے کو کیش کرانے کی کوشش کی۔ اگر میں اس معاملے پر بولتا تو میرے الفاظ سونے میں تولے جاتے، کیونکہ یہ جاننے کے لیے سبھی بہت بےتاب تھے کہ اصل میں میرے اور شہزادی ڈیانا کے درمیان ہوا کیا تھا۔ وہ دنیا کی سب سے مشہور اور ہر دل عزیز خاتون تھی، حتیٰ کہ میں نے عدالت میں ان کی موت کی تحقیقات کے دوران بھی عدالت میں بیان دینے سے انکار کر دیا تھا۔ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ ڈیانا سے تعلق نے واقعی میری زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالا، اور اب بھی میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ جیسے میں رو رہا ہوں۔ ڈیانا سے میری پہلی ملاقات 1995 میں ہوئی۔ میں اس وقت رائل برمنگٹن ہاسپٹل میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا اور میرا مضمون دل کے امراض پر تھا، یعنی میں دل کا ڈاکٹر تھا۔ اس وقت میری عمر 30 سال تھی۔ یہاں ڈیانا اکثر آتی تھی اور یہاں سے ہماری ملاقاتیں شروع ہو گئی، جو بعد میں تعلق داری میں بدل گئی۔ نے مجھے کوڈ کا نام ارمانی دے رکھا تھا اور خفیہ رابطوں کے لیے یہی نام استعمال ہوتا تھا۔ ظاہر ہے وہ شاہی خاندان کی بہو تھی اور یہ سب کچھ خفیہ ہی رکھنا تھا۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ 2006 میں نے پاکستان میں ہی ایک اور شادی کی تھی، مگر وہ بھی ناکام رہی اور ختم ہو چکی۔ یہ مکمل طور پر ارینج شادی تھی اور رشتہ داروں میں ہی ہوئی تھی۔ میں نے اپنا زیادہ تر وقت ملیشیا میں کام کرتے ہوئے گزارا ہے اور میری کوشش یہ ہے کہ میں لاہور میں بچوں کے دل کا ایک ہسپتال بناؤں۔ دعا کرے کہ میری یہ کوشش کامیاب ہو جائے۔ ہاں، تو میں بات کر رہا تھا لیڈی ڈیانا سے اپنی تعلق کی۔ میرا اور لیڈی ڈیانا کا تعلق 2 سال تک رہا۔ آپ اسے رومانس کہہ سکتے ہیں۔ اس دوران مجھے یہ پتہ چلا کہ لیڈی ڈیانا کی شدید خواہش تھی کہ اس کی ایک بیٹی ہوتی۔ اس کے 2 بیٹے تھے، مگر وہ بار بار کہتے کہ اسے ایک بیٹی کی ضرورت یا خواہش ہے۔ شاید وہ مجھے یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ شادی کے بعد ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ ہمیں ایک بیٹی عطا کر دے۔ لوگ بار بار ایک سوال پوچھتے کہ آخر میں نے لیڈی ڈیانا کی محبت کو دھتکارا کیوں؟ اس پر مجھ پر خاصا لعن طعن کیا گیا، مگر میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جدائی میری طرف سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ لیڈی ڈیانا کی ہی طرف سے تھی، جس نے بے وفائی کی اور ایک اور مرد سے بھی ملنا شروع کر دیا۔ حالانکہ میں اسی دوران وہ مجھ سے بھی شادی کی بات کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ میرے لیے بہت دکھ لیے ہوئے تھا، اور میں نے ڈیانا سے کہا تھا کہ ڈیانا، یہ سب کچھ تمہیں برباد کر کے رکھ دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ جس شخص سے ڈیانا نے ملنا شروع کیا تھا وہ دودی الفائد ہی تھا، جس کے ساتھ گاڑی میں ڈیانا ہلاک ہو گئی۔ بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ میری اور ڈیانا کی پہلی ملاقات کیسے ہوئی۔ اس سب ملاقاتوں میں نے ڈیانا کو اپنے گھر میں مدعو کیا۔ یہ ایک رسمی سی دعوت تھی، مگر ڈیانا نے اسے فوری طور پر قبول کر لیا۔ میرا گھر ایسٹ لندن میں اسٹریٹ فورڈ میں تھا۔ بس اس ملاقات کے بعد ہماری دوستی گہری ہو گئی اور پھر ہم کھانا کھانے باہر ایک ساتھ جانے لگے، اور اس سے ہماری دوستی محبت میں بدل گئی۔ یہ ایک نارمل برطانوی محبت تھی، جیسے کہ عام برطانوی بھی کرتے ہیں۔ اس دوران ہمارے درمیان شادی کے لیے کئی بار مباحثے ہوئے۔ ڈیانا نے کئی بار شادی کی بات کی، مگر میں اسے یہ سمجھاتا رہا کہ اس سے میری زندگی پر بہت گہرا اثر پڑ گیا، کہ بہرحال وہ ایک شہزادی اور دنیا میں سب سے زیادہ مقبول خاتون بھی۔ ہم ایک نارمل زندگی صرف پاکستان میں ہی گزار سکتے تھے، اور میں نے اسے یہ بات بتائی کہ مگر ہمارے درمیان کسی ایک بات پر بھی اتفاق نہ ہو سکا تھا، یعنی اس بات پر تو اتفاق تھا کہ ہماری شادی ہونی چاہیے، مگر کہاں، کب اور کیسے، اس پر اتفاق نہ ہو سکا۔ اس دوران ڈیانا کے ذاتی خادم بٹلر نے ایک پیر صاحب سے ملاقات بھی کی تاکہ وہ دعا کریں اور کس طرح ہماری شادی ہو جائے۔ یہ آئیڈیا ڈیانا کا تھا، میرا نہیں۔ مجھے اس بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ پھر اچانک ڈیانا نے بتایا کہ وہ جادوگروں اور پیروں کی خدمات حاصل کر رہی ہے تاکہ کسی طرح ہماری شادی ہو جائے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ڈیانا بس آنکھیں بند کر کے میرے ساتھ شادی کرنے پر زور دے رہی تھی، اور اس کے بعد کیا ہوگا اس بارے میں وہ سوچنے پر تیار نہ تھی۔ بس اسی بات پر ہماری بحث ہوتی تھی
کہ ہم آنکھیں بند کر کے شادی نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں، ایک بات اور ہمارے درمیان کبھی یہ طے نہیں ہوا تھا کہ ڈیانا مجھ سے شادی کے لیے اسلام قبول کرے گی۔ ڈیانا سے دوستی اور تعلق کے دوران مجھے بہت دھمکیاں ملتی رہتی تھی۔ اس دوران ڈیانا کی والدہ نے بھی اس سے بات چیت بند کر دی تھی، کیونکہ وہ اس کی میرے ساتھ دوستی اور تعلق پر بہت ناراض تھی۔ اس وقت سب کچھ نارمل ہی چل رہا تھا کہ مگر مجھے اچانک لگا ڈیانا نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ وہ ایک دن چھٹی گزارنے الفائد کے پاس گئی اور جہاں اس کی بیٹی ڈوڈی سے ملی، اور یقیناً یہ مجھے بہت برا لگا۔ میں نے ڈیانا کو کہا کہ الفائد کی بیٹی ڈوڈی سے کیوں مل رہی ہے؟ اس بات پر ہمارے درمیان تلخی پیدا ہو گئی، مگر ڈیانا کا کہنا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں اور وہ ایک نارمل سی ملاقات تھی، جبکہ میرا خیال تھا کوئی ہے جو ہمارے درمیان تعلق ختم کرانے کے لیے اس قسم کی سازشیں کر رہا ہے، اور اس نے یہ ملاقاتیں طے کرائی تھی، مگر ڈیانا سے ماننے پر تیار نہ ہوئی۔ میں نے بہرحال ڈیانا کو بتا دیا تھا کہ وہ اپنی تباہی کے راستے پر چل پڑی ہے۔ اس تلخی کے بعد ہمارے درمیان دراڑ پیدا ہوگی اور ڈیانا ڈوڈی کے پاس چلی گئی۔ جس رات وہ ہلاک ہوئی، اسی رات میں سے کافی دیر تک فون کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر اس سے بات نہ ہو سکی اور مجھے اس کی موت کی اطلاع آ گئی۔ ڈیانا کو اپنی حفاظت سے متعلق خطرات تھے، مگر ایسا ہوگا کبھی سوچا نہ تھا۔ یہ تھی ہماری 2 سالہ محبت کی کہانی۔ اس میں میرا قصور کہاں ہے؟ میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ دوستو، یہ تھی ہماری ویڈیو، ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کیجیے۔